بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین آپ کو آئیڈیالوجی سکھاتا ہے، عبادت آپ کو آئیڈیالوجی سکھاتی ہے۔ مقصد خلقت کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری آئیڈیالوجی مضبوط ہو۔ عقیدے کا مطلب آئیڈیالوجی ہے۔ تبھی کہا کہ ہر شے میں تقلید واجب ہے، عقیدے میں تقلید حرام ہے۔ یہاں پہ تحقیق ہے۔ وہاں کہہ سکتے ہو کہ مولانا بزی ہوں، میں دین کا اتنا مطالعہ نہیں کر سکتا، عربی مجھے اتنی نہیں آتی، احادیث کا مطالعہ نہیں کر سکتا، تو دین ایک سہولت ایجاد کر دیتا ہے کہ اگر نہیں آتا تو اس سے پوچھو جسے علم ہے۔ اگر ڈاکٹر نہیں بن سکتے تو چلو ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، اگر انجینئر نہیں بن سکتے چلو انجینئر کے پاس چلے جاؤ، ایک راستہ ہے۔ لیکن عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں آتا تو بس میں کسی ایسے سے پوچھ لوں گا، جو وہ کر رہا ہے میں کروں گا کہ نہیں۔ عقیدے میں تحقیق ہے۔ عقیدے میں تحقیق نہیں کرو گے تب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، کیونکہ تقلید میں مجھے نہیں پتا ہوتا بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، اس مجتہد نے کتنی ریسرچ کی ہے، کیا واقعاً دل و جان سے ریسرچ کر کے مسئلہ بتا رہا ہے کہ نہیں، بس میں اس کی عالمیت پہ ایمان لاتا ہوں، چار لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں، انہی کی بنیاد پہ میں کسی کی تقلید کرتا ہوں۔ لیکن عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بس کیونکہ باپ شیعہ تھا تو میں شیعہ، کیونکہ باپ سنی تھا تو میں سنی، کیونکہ اس نے کہا کہ بیٹا اٹھتے وقت یا علی مدد کہنا ہے تو میں کہتا رہتا ہوں۔ تو میں کئی مجالس میں کہتا ہوں، کئی لوگ ہیں جو یا علی مدد تو کہتے ہیں پر علی شناس نہیں ہیں، جنہیں یہ علم نہ ہو کہ علی سے مدد کس چیز میں مانگی جائے، نجاستوں میں مانگی جائے یا طہارتوں میں مانگی جائے، حلال میں مانگی جائے یا حرام میں مانگی جائے۔ لیکن اگر یہاں پہ کوئی عادی ہوگا جس نے بس یہ سمجھا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے میں نے یا علی مدد کرنا ہے، تو وہ تو پھر کسی بینک میں ڈکیتی بھی ڈالے گا تو یا علی مدد کر کے ڈالے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کہاں کہنا ہے۔ جسے صرف یہ مقصد ہے کہ مثلا امیر المومنین سے محبت کرنی، لیکن یہ نہیں پتا کہ محبت کرنے والے کے ظرف بھی کیا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ ہاں، کئی لوگ ہیں امیر المومنین کا نام اپنے گردن میں باندھ دیتے ہیں، لیکن یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ بدن بھی پاک ہونا چاہیے، یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ بغیر وضو کے نام اہل بیت بدن سے مس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تمیز نہیں ہے۔ بس صرف سیکھا ہے کہ میں نے اہل بیت کا نام لینا ہے۔ پھر پاکستان کے درگاہوں پہ چلے جاؤ، کئی ایسے ملنگوں کو دیکھتے ہو، چرچ کے سوٹے بھی لگ رہے ہیں اور علی علی بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ علی کا نام نجاستوں میں نہیں لیا جاتا، علی کا نام طہارتوں میں لیا جاتا ہے۔ علی اس زبان پہ جج کرتا ہے جو سلمان جیسی زبان، تبھی امیر المومنین کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ تم اس کی معرفت بھی رکھ رہے ہو، اب نام بھی لے رہے ہو۔ صحیح بات ہے۔ ہاں، ورنہ کربلا میں قاتلین ابا عبداللہ الحسین کے حافظ قرآن نہیں تھے۔ ابن ملجم بہترین قاری قرآن ہے کہ اہل فارس نے عمر کو خط لکھا کہ مسلمان بن گئے، قرآن سکھانے کے لیے کسی کو بھیجو، تو عمر نے ابن ملجم کو بھیجا تھا اور احسان کیا اہل فارس پہ، میں اپنا بہترین قاری قرآن بھیج رہا ہوں، اسے گھر بھی دینا، اس کے بچوں کا خیال بھی رکھنا، اسے بہترین سیلری بھی دینا۔ وہ جو قرآن پڑھے تو لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، قرآن پڑھ تو رہے ہیں پر قرآن سمجھ نہیں رہے۔ صحیح بات۔ ہاں، یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بعض لوگ اللہ کی آیتوں کو کم قیمتوں پہ بیچتے ہیں۔ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے گمراہ کیا جاتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے۔ گمراہی اسے ملتی ہے، یا یہ کہیں جو صاحب فکر نہیں ہے، جو صاحب عبرت نہیں ہے، اور ہدایت اسے ملتی ہے جو صاحب عبرت ہے، جو سوچتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، جو عقیدوں کو تحقیق کے اعتبار سے لیتا ہے۔ ایک 5 منٹ کے لیے تصور کریں تحقیق کا مطلب کہ مثلا اصول دین میں تقلید حرام، فروع دین میں تقلید واجب، اصول دین میں تحقیق واجب ہے۔ اب فروع دین میں تقلید کیوں؟ کیونکہ جب اصول میں تحقیق کر لی تو اب مجھے فروع میں ڈاؤٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے تحقیق کر کے مان لیا کہ محمد اللہ کا رسول ہے، تحقیق کر لی، اب یہ رسول جو کہے گا تقلید کرو گے۔ مثلا میں تحقیق کروں رسول خدا کہہ رہے ہیں اس طرح وضو کرنا ہے، تو یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جب تم نے تحقیق کر لی وہ اللہ کا رسول ہے، اب جو کہے گا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دیا وہ لو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ ہاں، دیکھیے شیعوں نے تحقیق کی اور اس تحقیق کے نتیجے میں اس نتیجے پہ پہنچے کہ علی اللہ کے بنائے ہوئے زمین پر خلیفہ ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اب جو امیر المومنین کہیں گے ہم کیا کریں گے؟
لیکن اب ہمیں تحقیق نہیں کرنی ولیعاذ باللہ مولا علی صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے برادران اہل سنت امیر المومنین کو اللہ کی طرف سے امام نہیں مانتے، تو شاید وہ تحقیق کر لیں کہ بھئی دیکھیں جو علی نے کہا اور علی کا کلام اور عمر کا کلام ملتا بھی ہے کہ نہیں، علی کا کلام ابو بکر کا کلام ملتا ہے کہ نہیں ہے۔ تبھی جب امیر المومنین خلافت پر آئے، مولا نے کہا تراویحوں کو بند کرو، میرے نبی نہیں پڑھتے تھے، تو پوری امت کھڑی ہو گئی، واہ سنتا واہ شیخا، علی شیخوں کی سنت کے خلاف نکل آئے۔ تو آج پوری امت پڑھتی ہے لیکن شیعہ نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ جن کی تقلید کر رہے ہیں ہم انہیں امام نہیں مانتے، لہٰذا ہم اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی عمر کر رہے تھے تو صحیح کر رہے تھے یا غلط کر رہے تھے، رسول کی سنت تھی کہ نہیں تھی، اب سب اس نتیجے پہ پہنچے ہاں رسول نے تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی تھی، تو وہی جناب کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کنی بدعت تو ہے پر بدعت حسنہ ہے۔ بدعت مطلب ایجاد کی گئی، ابداع ایک نئی چیز کی ایجاد ہے، لیکن کیونکہ جناب عمر نے کی ہے تو حسن ایجاد ہے، کیونکہ لہٰذا وہ بھی صحابی تھے، درک رکھتے تھے کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں۔ آپ کون ہوتے ہو 1400 سال بعد پوچھنے والے ایسا کام کیوں کیا؟ کہ ان کو نہیں پتا تھا، جو نبی کے ساتھ رہے، نبی کی حدیثوں کو سنا، آس پاس گھومے پھرے، تو لہٰذا کچھ سوچ کے تو انہوں نے کیا ہوگا، تو لہٰذا ہم نبی کی سنت نہیں ہے شیخین کی سنت کو کیا کر رہے ہیں؟ فالو کر رہے ہیں۔ جب امت بغیر عقیدے کے تقلید کرنے لگے تو اس پہ سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ نے رسول کی سنت کو فالو کرنا ہے یا رسول کے بعد آنے والوں کی سنت کو فالو کرنا ہے؟ تو شیعہ عقیدہ ہے کہ بعد میں آنے والوں کی سنت ان کی فالو کی جائے گی جو منسوس من اللہ ہو، وہاں پہ تقلید ہے، لیکن اگر منسوس من اللہ نہیں ہے وہاں تحقیق ہے، کیونکہ وہاں پہ شائبہ خطا موجود ہے، وہاں غلطی کا امکان موجود ہے، کیونکہ وہ دارائے عصمت نہیں تو غلطی کر سکتے ہیں، اور امت نے کہا نہیں اگر غلطی بھی کی ہے تو پھر بھی مسئلہ نہیں ہے، اس کو نام دے دیا خطا، کہ خطا تو کی ہے لیکن خطا اجتہادی کی ہے، کہ انہوں مجتہد تھے جناب والا اور ہم اس مجتہد کی تقلید میں تھے، اب اس نے خطا کی تو وہ جانے اور اللہ جانے، اللہ ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں ہے۔ اب ایک 5 منٹ کا تصور کریں، ہم دنیا سے چلے گئے، دیکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک دعائے عاقلانہ، ایک دعائے جاہلانہ۔ ہاں اگر میں دعا کروں یہاں بیٹھ کر کہ پروردگار یہ جتنے لوگ ممبر مجلس میں آئے ہیں اور فرش ازا پہ بیٹھے ہیں ان سب کو 500 سال زندگی عطا فرما، اور آپ سب آمین بھی کہیں گے، اور آپ کے چہروں پہ خوشی کا اثار بھی دیکھ رہا ہوں، قبلہ نے ہمارے لیے 500 سال کی دعا کر دی۔ لیکن اگر میں کہوں پروردگارہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سب کو 60 سال میں ہی اٹھا لے، ہاں تو آپ کہیں گے کون سا مولوی ہے ہم نے بد دعا کے لیے بلایا ہے اور کہہ رہا ہے 60 سال، جبکہ عاقلانہ طریقے سے سوچو ابھی کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، پلس 60 کرو تو پھر بھی تقریباً 100 پلس بنتا ہے۔ لیکن ہمیں وہ دعا اچھی لگتی ہے جس میں 500 سال کی دعا کی جائے، ہمیں وہ دعا اچھی نہیں لگتی جس میں کہیں جناب 90 سال میں اللہ تجھے اٹھا لے، 80 سال میں اللہ تجھے اٹھا لے۔ یہ بھی وجود فطرت بشر ہے کہ آپ کی فطرت کو کمال اچھا لگتا ہے، اور ہمیشہ زندہ رہنا کمال ہے، مر جانا کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ وجود کے اندر جو خواہشیں چھپی ہوئی ہیں، انسان اگر صرف انہی پہ سوال کرے کہ جبکہ مجھے پتا ہے کہ 80 سال کے بعد میرا زندہ رہنا بھی کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ بدن کا کوئی آرگن ہی کام نہیں کرتا، تو انسان زندہ رہ کر کرے بھی کیا؟ لیکن میرے اندر خواہش کیوں ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں؟ کیونکہ آپ کے اندر خدا نے کہ عشق رکھا ہے جس کو عشق کمال بولا جاتا ہے۔ تو اب یہ سوچنا ہے یہ جو کمال کا عاشق ہے کیا یہ میرا بدن ہے یا کوئی اور وجود ہے جو مجھے کمال کی طرف لے جانا چاہتا ہے؟ تو ہر شے سوچنے سے انسان کو مل جاتی ہے۔ اب 5 منٹ کا تصور کریں ہم مر گئے، قیامت کے دن خدا نے اٹھایا اور پروردگار عالم نے پوچھا کہ جناب کون تھے؟ کہا کہ میں مسلمان۔ تو کہا کہ کسے خدا مانا؟ تو بڑے فخر سے کہہ دیا کہ پروردگارہ میں نے تجھے خدا مانا۔ ہاں اب خوش ہو رہا ہوں کہ میں اللہ پوچھ رہا ہوں، اللہ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خدا کسے مانا؟ تجھے مانا۔ اللہ پوچھے گا کس کے کہنے پر مانا؟ اللہ تو سوال کرے گا، میں نے کہا قیامت سوال کا نام ہے، ہم نے جواب دینا ہے۔ اللہ پوچھے گا کس کے کہنے پر مانا؟ بڑے فخر سے کہوں گا پروردگارہ پاکستان میں پیدا ہوا تھا، ہاں مسلمان ملک میں پیدا ہوا تھا، ابا دادا مسلمان تھے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، پنج تن 5 ہیں، معصوم امام 12 ہیں اور معصوم 14 ہیں، تو میں نے مان لیا۔
کہے گا ٹھیک ہے. دوسرے سے پوچھے گا ہاں بھائی تم نے کسے خدا مانا؟ تو کہے گا میں نے فلاں بت کو خدا مانا. پھر اللہ سوال کرے گا، ڈانٹے گا نہیں، سوال کرے گا بتا تو نے اس کو خدا کیوں مانا؟ وہ بھی یہ کہے گا مثلاً پروردگارہ ہندوستان میں پیدا ہوا، پوری بستی ہندوؤں کی تھی، باپ بھی ہندو، ماں بھی ہندو، دادا بھی ہندو، لہٰذا میں نے اسی بت کو کیا مان لیا؟ خدا مان لیا. اللہ تیسرے سے پوچھے گا بتا تو نے خدا کس کو مانا؟ کہے گا میں آتش پرست ہوں، میں نے آگ کو خدا مانا. اللہ کہے گا بتا تو نے آگ کو خدا کیوں مانا؟ بڑے پیار سے پوچھے گا. وہ بندہ کہے گا پروردگارہ میں پارسی تھا، ایسے ماحول میں پیدا ہوا، ماں باپ آتش پرست تھے، لہٰذا میں بھی کیا بن گیا؟ آتش پرست بن گیا. اب یہاں پہ مسلمان بڑا بے چین ہوگا، پروردگارہ جلدی فتوا دے، مجھے جنت کی طرف روانہ کر. پروردگارہ میں نے تجھے مانا، یہ دیکھ اس نے بت کو مانا ہے. پروردگارہ اسے دیکھ اس نے آگ کو مانا ہے. فلاں کو دیکھ اس نے ستاروں اور چاند کو خدا مانا ہے. پروردگارہ میں نے تجھے اپنا خدا مانا ہے، لہٰذا مجھے جنت میں بھیج. تو اللہ کہے گا میں خدا عادل ہوں، میں عادل کی بنیاد پہ یا جنت کے حوالے کروں گا یا جہنم کے حوالے کروں گا. کہے گا اے مسلمان مجھے یہ بتا، اگر اس دلیل کی بنیاد پہ تجھے جنت بھیجوں کہ تو نے مجھے خدا مانا، اور کیوں مانا؟ کیونکہ ماں باپ کے کہنے پر مانا، تو ان تینوں کی بھی دلیل وہی ہے کہ انہوں نے ماں باپ کے کہنے پہ فلاں فلاں کو خدا مانا ہے. تو اگر اس دلیل کی بنیاد پہ انہیں جہنم بھیجوں تو تجھے جنت کیوں بھیجوں؟ اور تجھے جنت بھیجوں تو انہیں جہنم کیوں بھیجوں؟ وہاں پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ماں باپ کے کہنے پر مانا، کیونکہ یہ تقلیدی عقیدے ہیں. امیر المؤمنین سے پوچھا گیا مولا پروردگار عالم کو اپنا خدا کیوں مانتے ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں میں نے خدا کی عبادت اس لیے کی کیونکہ علی نے خدا کو ہی لائق عبادت مانا. پہلی منزل منزل تحقیق ہے، جب تک سوچو گے نہیں، جب تک غور و فکر نہیں کرو گے. اور دشمن سب سے زیادہ جس چیز پہ کام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فکر بشر ہے. آج اکثر ہم کیا ہیں؟ تقلیدی عقیدے رکھتے ہیں. آج ہمارا لباس، آج ہمارا پہناوا، یہ فیشن کیا ہے؟ تقلید ہے. سوال ہے کس کی تقلید ہے؟ ہاں؟ کس کی تقلید ہے؟ فیشن کا موجد کون ہے؟ فیشن کو بناتا کون ہے؟ اگر آپ اپنے بچوں کو تحقیقی بنائیں گے تو آپ ان کو کئی معاشرے کی غلط بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. کسی بچے کے بال کوے کی طرح اوپر جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں لگ رہا دنیا کر کیا رہی ہے. اور جناب سے پوچھو ایسا کیوں کیا؟ کا فیشن. لباس دیکھو کا فیشن، پہناوا دیکھو کا فیشن. کر کیوں رہے ہو؟ پورے بدن کو چھید چھید کر دیا کہ حیرت لگتی ہے. جناب کر کیا رہے ہو؟ کا فیشن ہے. موجد فیشن کون ہے؟ دا سیلیبریٹیز، ایکٹرز. یہ انبیاء و شیطان ہیں جو معاشرے میں غلط سنتوں کو ایجاد کرتے ہیں اور معاشرہ انہیں کیا کرتا ہے؟ فالو کرتا ہے. فوراً خاتون خانہ نے کوئی ڈرامہ دیکھا، شوہر کو درد سر کر دیا کہ ہم نے وہ ڈریس فلاں شادی میں پہننا ہے. بھئی وہی کیوں پہننا ہے؟ کہ کیونکہ فلاں ایکٹریس نے پہنا ہے. تو وہ جو پہن رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ فالو کر رہا ہوں. وہ گویا میری امام بن گئی. وہ جیسے بال بنائے گا میں بناؤں گا، وہ جیسے کپڑے پہنے گا میں پہنوں گا. کیوں؟ کیونکہ پہلے اسے ہیرو بنایا جاتا ہے، اور جب ہیرو بنتا ہے تو اس کی محبت میرے دل میں ڈالی جاتی ہے، اور جب میرا محبوب بنتا ہے تو میں پھر اس کو کیا کرنے لگتا ہوں؟ فالو کرنے لگتا ہوں. کھانا بھی وہ کھاؤں گا کہ ایک فٹ بالر سعودی عرب گیا، صرف ایک سگنیچر لینے کے لیے عرب نے اسے $2 ملین دیے کہ مجھے صرف آپ کی کیا چاہیے؟ سگنیچر چاہیے. کیونکہ وہ اس کا کیا بن گیا ہے؟ محبوب بن گیا ہے. اب سوال ہے یہ محبت عاقلانہ ہے یا جاہلانہ ہے؟ خدا محبت سے منع نہیں کرتا کہ تحقیق کر کے محبت کر، کہ تیری محبت تجھے با کمال بنائے گی یا با زوال بنائے گی. اور جو کمال کی محبت ہوتی ہے وہ سر کٹ بھی جائے پھر بھی نو کے نیزہ پہ محبوب کی صدا میں بلند رہتا ہے، کیونکہ کمال کی محبت ہے. اور اگر کمال شناس بن جاؤ تبھی مقام شہادت ملتا ہے. ہاں، لوگ تو ڈکیتیاں ڈال کے بھی مر جاتے ہیں، چوریاں کر کے بھی مر جاتے ہیں، محبوب سے ملنے کے لیے کسی کی دیوار سے گر کے بھی مر جاتے ہیں.
کئی ایسے لوگ ہیں کہ یا رسول اللہ جناب شہید ہو گئے، نبی نے فرمایا شہید فی سبیل اللہ نہیں ہوا، شہید در راہ خچر ہوا ہے. ہاں کہ پہلے جا نہیں رہا تھا لیکن خچر دیکھا، قداور خچر ہے، کیسے ماروں گا اور مال غنیمت میں خچر لے لوں گا. کتنی ضربتیں چلی، لیکن کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت عبادت الثقلین میں، جنگ خندق میں عبادت الثقلین سے افضل ہے. صبح سے شام تک عبادت کرتا رہے لیکن ایک ضربت کیا ہے؟ افضل ہے. افضل کیوں بنی؟ کیونکہ خدا ضربت کو نہیں دیکھ رہا تھا، ضربت لگانے والے کی نیت کو دیکھ رہا تھا. یہ معرفت ہے کہ انسان لاکھوں سجدے کرے لیکن یہ معرفت کے ساتھ سجدہ کرے کہ میں کس کی دربار میں جھک رہا ہوں. جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے. لاکھوں مجلسوں میں جائے لیکن یہ سوچ کے جائے کہ میں کس کی مجلس میں جا رہا ہوں، کس کے بلاوے پہ جا رہا ہوں، کس کی محبت میں جا رہا ہوں، کیا لینے جا رہا ہوں. ہمارے اکثر لوگ پروگرامز میں جاتے ہیں رشتہ داریاں نبھانے کے لیے، کہ فلاں دوست کی مجلس ہے تو چلے جاؤ، فلاں کے والد کی مجلس ہے تو چلے جاؤ، کل وہ بھی بلائے گا، آج میں جاؤں گا کل وہ آئے گا. اکثر لین دین کے معاملات ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک گھنٹہ انسان معرفت کے ساتھ بیٹھے کہ واقعاً خدا نے مجھے بنایا کیوں، میرا وجود اس طرح کیوں بنایا، کائنات کی ہر شے میں خدا نے کیا رکھے ہیں، راز رکھے ہیں، ہدایت تک وہی پہنچتا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنی فکر کو کیا کرنا ہے، ایکٹیو کرنا ہے.